اب میں بہت احترام کے ساتھ درخواست کروں گی ہمدرد مجلس شورا کے اسپیکر، سابق گورنر سندھ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر جناب معین الدین حیدر صاحب سے، جو ہمارے درمیان اس وقت موجود نہیں ہیں، مگر ہم آپ کو ان کا پیغام سنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ اس اہم میٹنگ میں آج حکیم سعید شہید کی برسی کے موقع پر منائی جا رہی ہے، اور اس میں ہمدرد نونال کی بچیاں جو ہیں، جن کی ڈبیٹ پر کئی دفعہ سن چکا ہوں، بہت زوردار تقریریں کرتے ہیں، وہ بھی آ رہی ہیں، لیکن میں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکیم سعید جو ہے شہید، انسانیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور خصوصی طور پر پاکستان کے لیے ایک عظیم تحفہ تھے۔ انہوں نے عظیم الشان ادارے قائم کیے جو بہت خوش اسلوبی سے ان کی بیٹی نے سنبھالے ہوئے ہیں، سعدیہ راشد صاحبہ نے، وہ پھل پھول رہے ہیں۔ ہمدرد وقف ہے، ہمدرد یونیورسٹی ہے، ہمدرد طبیہ کالج ہے، اور یہ بچوں کے اسکول ہے ہمدرد نونہال، جہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بہت زور ہے، جو حکیم سعید صاحب کا ساری عمر اخلاق کو ٹھیک کرنے پہ ان کا زور رہا، اور خود انہوں نے خوش اخلاقی کا اور بلند اخلاقی کا نمونہ پیش کیا۔ اگر کوئی پاکستان کا نوجوان پوچھے کہ کون سا وہ آئیڈیل ہے جس کو ہم فالو کریں، کون سا رول ماڈل ہے، تو میں اس کو فوراً حکیم سعید شہید کا حوالہ دوں گا کہ ہر لحاظ سے وہ ایک سچے اور محب وطن پاکستانی تھے۔ ان کا لباس، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا وقت کا صحیح استعمال، ان کے لیے پاکستان کے لوگوں کی خدمت، انسانیت کی خدمت، یہ ان کا تمام عمر کا جو ہے یہی حاصل تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی ہی میں یہ تمام کامیابیاں دیکھ لیں جو انہوں نے محنت کی تھی، اس کا پھل دیکھ لیا، اور اب ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جس سے بے انتہا لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہم ان کی بلندی کی جو ہے وہ آگے کی دنیا میں دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو حکیم سعید صاحب کی نے جو راہ دکھائی ہے، پاکستان سے محبت کی، کہتے تھے پاکستان کی خدمت کرو، پاکستان سے محبت کرو، جو سکھایا ہے انہوں نے، بلند اخلاق سکھایا ہے، وقت کی پابندی سکھائی ہے، ہم سب کو یہ چیزیں جو ہے اسی راہ پہ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات۔